جلالین کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گدھے میں بیٹھے ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جسے کہا جاتا ہے اس کا علاقہ آ گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گدھے نے وہاں پہ پیشاب کر دیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے مبارک نے پیشاب کیا تو عبداللہ ابن ابی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, منافق تھا, بظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے منافق تھا. اس نے کیا کہا, بلند آواز سے بولا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے گدھے کی پیشاب کی بو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. معاذ اللہ. ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے. پوچھا نہیں یا رسول اللہ مجھے فتویٰ بتائیں, آپ کے گدھے کی توہین ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آج وہ کہتے ہیں ممتاز کا آدمی کو چاہیے تھا پہلے تھانے جا کے رپورٹ لکھواتا, پھر 6 مہینے انتظار کرتا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ اس نے آپ کی گستاخی کی ہے, آپ کی نہیں آپ کے گدھے کی, اور گدھے کی ملی گدھے کے پیشاب کی ہے, تو بتائیں کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں کیا. بنا سرکار سے پوچھے عبداللہ ابن ابی پہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ٹوٹ پڑے, اس کو مکوں سے مارا, اس کو ٹھنڈوں سے مارا, اتنا مارتے رہے. اور ساتھ صرف ہاتھ سے نہیں مارا, منہ سے بھی بولے, اور منہ سے بول کے کیا کہا, کہنے لگے اے منافقوں کے باپ, تو نے میرے نبی علیہ السلام کے مبارک گدھے کے پیشاب کی توہین کی ہے. اے سن لے منافق, تجھ سے میرے نبی علیہ السلام کا مبارک گدھا زیادہ خوشبو والا ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو, کہاں گدھا کہاں انسان, تم انسان سے گدھے کو افضل کر رہے ہو. بلکہ جلالین کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا اتنا کہہ کر بھی دل نہ بھرا, بلکہ پھر بھی بولتے رہے, کہا اتنا کہہ کر دل کو تسلی نہ ہوئی. ساتھ لڑ بھی رہے تھے گھٹنوں کے ساتھ, ٹھنڈوں کے ساتھ, اس کو مار رہے تھے, اکیلے تھے, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ تھا. زخم انہیں بھی آئے, زخم اسے بھی آئے, ساتھ مار بھی رہے تھے. اتنا کہہ کر بھی دل نہ بھرا, جہاں تک کہہ دیا, کہنے لگے اے منافق, تو نے میرے نبی علیہ السلام کی مبارک گدھے کی توہین کی ہے. سن, تجھ سے میرے نبی علیہ السلام کے مبارک گدھے کا مبارک پیشاب کی خوشبو والا ہے. وہ جن کے مبارک گدھے کے پیشاب کے لیے بھی لڑائیاں کی جائیں اسے پیغمبر اسلام کہا جاتا ہے.